بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاجیر فی الغزو، یہ باب اس بیان میں کہ غزوے میں کسی مزدور کو مزدوری پر رکھنے کے حکم کے بیان میں۔ غزوے میں مزدور کو مزدوری پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں خدمت کی ضرورت پیش آتی ہے، سامان ڈھونے کی، سامان اتارنے کی، رکھنے کی، تو اس کام کو اگر خود نہ کر سکے اور اس کام کے لیے کسی کو اجرت پر رکھے تو جائز ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس عنوان سے اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ جہاد سے مقصود اجر کی تحصیل ہے، لیکن خادم سے مدد حاصل کرنا یہ اس کے منافی نہیں ہے، بالخصوص اس انسان کے لیے جو بے ذات خود راستے کے ان کاموں کو انجام نہ دے سکے۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا اسماعیل بن علیہ قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى ابن امیہ قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فكان من اوثق اعمالي في نفسي فكان لي اجير فقاتل انسانا فعض احدهما اصبع صاحبه فانتزع اصبعه فاندر ثنيته فسقطت فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فآدر ثنيته وقال افيدع اصبعه في فيك تقزمها قال احسبه قال كما يقزم الفحل۔ اس حدیث کے راوی 6 ہیں، یعقوب ابن ابراہیم، دوسرے اسماعیل ابن علیہ۔ علیہ ان کی والدہ کا نام ہے، ان کے والد کا نام ابراہیم ہے۔ اسماعیل ابن ابراہیم ابن سہم، تیسرے عبد الملک بن عبدالعزیز ابن جریج، چوتھے عطاء ابن ابی رباح، پانچویں صفوان ابن یعلا ابن امیہ تمیمی۔ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن ابراہیم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن علیہ نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابن جریج نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی عطا نے، انہوں نے روایت کیا صفوان ابن یعلا سے، وہ روایت کرتے یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یعلا ابن امیہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ عسرہ کیا، جیش عسرہ کیا نبی کریم کے ساتھ۔ جیش عسرہ غزوہ تبوک ہے، اس کو غزوہ عسرہ بھی کہتے ہیں، عسرہ اس لیے کہ اس موسم میں گرمی بڑی سخت تھی، قحط سالی عام تھی، دھوپ تیز تھی، پھل پکنے کا ٹائم ہو گیا تھا، لوگ پھلوں کے سائے میں اور درختوں کے سائے میں رہنے کو اچھا سمجھتے تھے، اور یہ سن 9 ہجری کے ماہ رجب کے شروع میں سرکار نکلے، اور ماہ رمضان میں اور یا ماہ شوال کے شروع میں آپ واپس آئے۔ یعلا ابن امیہ کہتے ہیں فکان من اوثق اعمالی فی نفسی، یہ غزوہ عسرہ میں جانا میرے اعمال میں میرے نزدیک سب سے زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد عمل ہے۔
فکان علی اجیر، تو میرا ایک غزوے کے راستے میں میرا ایک مزدور تھا، اس کا جھگڑا ایک انسان سے ہو گیا، تو اس میں سے ایک نے دوسرے کی انگلی کو چبایا، تو جس کی انگلی چبا رہا تھا اس نے اپنی انگلی کو کھینچا تو اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ تو اب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا، وہی جس کے دانت ٹوٹے تھے، اور اپنے دانتوں کی دیت کا مطالبہ کیا۔ فآدر ثنیتہ، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے دانتوں کی دیت کو ساقط کر دیا اور فرمایا افا یدعو اصبعہ فی فیک تقذمها، کیا وہ اپنی انگلی تمہارے منہ میں چھوڑے رہتا اور تم چباتے رہتے؟ قال عاصب قال، یعلا ابن امیہ کہتے ہیں میرا گمان یہ بھی ہے کہ نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ تم اس کی انگلی چباتے رہتے، کما یقذم الفحل، جیسے کہ اونٹ اپنا منہ چلاتا رہتا، چباتا رہتا ہے، ایسی تم اس کی انگلی چباتے رہتے۔ یعنی اس نے تو اپنی انگلی کی حفاظت کے لیے اپنی انگلی کو کھینچا اور تمہارا دانت ٹوٹ گیا، تو تمہارے دانتوں کی دیت واجب نہیں ہے۔ اس سے امام اعظم اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ استدلال کیا کہ اگر کسی نے کسی کی انگلی چبائی اور اس نے اپنی انگلی کھینچی اور چبانے والے کے دانت ٹوٹ گئے تو اس پر کوئی ضمان واجب نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان اپنے نیک عمل کا تذکرہ کر سکتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدمت کے لیے اجیر کو، مزدور کو کرائے پر رکھنا اور غزوے میں کام کی ذمہ داری اس کے سر ڈال لینا وغیرہ یہ جائز ہے، لیکن قتال تو اس پر اجارہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک مسلم پر لازم ہے کہ وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرے۔ قال ابن جریج حدثني عبد الله ابن ابي مليكة عن جده بمثل هذه الصفه ان رجلا عض يد رجل فاندر ثنيته فآدرها ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں ابن جریج نے کہا وحدثنی عبداللہ ابن ابی ملیکہ، کہ مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن ابی ملیکہ نے۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ یہ منسوب ہیں دادا کی طرف، بلکہ ایک قول یہ کہ پردادا کی طرف، اس لیے کہ یہ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ ہے۔ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ، تو ابو ملیکہ ان کے دادا ہوئے۔ ابو ملیکہ کا نام زہیر ابن عبداللہ ابن جدعان ہے، اور یہ صحابی رسول ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ مجھ سے حدیث عبداللہ ابن ابی ملیکہ نے، انہوں نے روایت کی اپنے دادا سے۔ دادا کون؟ ابو ملیکہ۔ بمثل هذه القصہ، اسی قصے کے مثل، کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے دانت کو چبایا، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَ، اس نے ہاتھ کھینچا تو اس کے دانت کو توڑ دیا، ہاتھ کھینچنے میں دانت ٹوٹے۔ فَأَحْدَرَهَا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کی دیت کو باطل قرار دیا، ختم کر دیا ابو بکر صدیق نے، اور فرمایا کہ اب اس کی کوئی دیت نہیں ہوگی۔ بمثل حاضر قصہ بھی ہے اور بعض روایتوں میں بمثل حاضر صفہ بھی ہے۔
باب من استأجر اجیرا فبین له الاجل ولم یبین له الفعل لقوله انی اريد ان انکحک احدی ابنتی هاتین علی ان تاجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليه قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك یہ باب اس بیان میں کہ جب کسی نے مزدور رکھا اور اس کے لیے مدت بیان کر دی اور اس کے لیے کام کو ظاہر نہیں کیا تو جواب محذوف ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کا رجحان یہ ہے کہ یہ جائز ہے کہ جب اجرت پر کرائے پر کسی کو رکھا، کسی انسان کو اجرت پر رکھا اور یہ کہا کہ آپ کو 1 ہفتے تک ہمارے یہاں کام کرنا ہے، اور کام کرنا کیا ہے یہ بیان نہیں کیا، تو امام بخاری کا رجحان یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ انہوں نے آیت کریمہ پیش کی لقولہ تعالی انی اريد ان انکحک احدی ابنتی هاتین علی ان تاجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ تو ذکر ہے کہ تم 8 سال تک 8 سال تک میرے لیے کام کرو گے، مزدوری کرو گے، مگر کام کیا کرنا ہے اس میں عمل کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر عمل کا ذکر نہ ہو اور مدت کا ذکر ہو تو بھی جائز ہے، یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اب رہا یہ معاملہ کہ کام تو ہے ذکر انی اريد ان انکحک، تو یہاں پر تو ذکر ہے عقد نکاح کا، تو جواب یہ کہ یہ عقد نکاح کام نہیں ہے بلکہ یہ وعدہ ہے کہ اگر تم نکاح کرو گے تو تمہیں 8 سال تمہیں ہمارے یہاں کام کرنا ہے۔ مدت تو بیان کی لیکن کام بیان نہیں کیا۔ اچھا، علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے یہ فرمایا کہ اگر اجرت بیان کی، مدت بیان کی اور عمل بیان نہیں کیا تو جائز تو ہے، لیکن یہ ایسی جگہ میں کہ جہاں نفس عمل معلوم ہو، نفس عقد سے، جیسے کہ غلام کو خدمت کے لیے مزدور، خدمت کے لیے اس کو اجیر بنانا، لیکن اگر نفس عمل ہی معلوم نہ ہو نفس عقد سے تو یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ عمل بیان نہ ہو، اس لیے کہ یہ جہالت مفضی الی المنازعہ ہوگی۔ ہاں، اور محلب نے یہ فرمایا کہ آیت میں عمل کی جہالت پر کوئی دلالت نہیں ہے کہ اجارے میں عمل مجہول تھا، اس لیے کہ وہ تو معلوم تھا کرنا کیا ہے، کہ جیسے کہ بکری چرانا، لکڑیاں لا دینا، اور یا ان کو بکریوں کو پانی پلانا وغیرہ جو کہ گھر والوں کے کام ہوتے ہیں، اور یہ متعارف ہے اگرچہ ان اعمال کا ذکر نہ ہو۔ اور حضرت
امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ عمل کا ذکر شرط نہیں ہے جبکہ عمل قرینے سے معلوم ہو جائے۔ اگر کسی انسان نے اپنے نکاح کیا اور مہر یہ بنایا کہ وہ عورت کا مزدور بن کر رہے گا 1 سال یا 1 سے زیادہ سال، تو اگر وہ انسان آزاد ہے تو مہر مثل واجب ہو جائے گا اور یہ خدمت مہر قرار نہیں پائے گی۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ بیان کی ہے، انی ارید ان انکحک، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں تم سے نکاح کر دوں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا، اس پر کہ تم اپنی ذات کو 8 سال تک میرے لیے اجیر بناؤ گے، یعنی تم میرے لیے 8 سال تک اجیر رہو گے۔ انتاجرنی، آجر تو بولتے ہیں اذا کنت لہ اجیرا، اور فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم 10 سال مکمل کرو وہ تمہاری طرف سے ہے، میری طرف سے 8 سال ہی کا ہے۔ اگر 2 سال اور تم بڑھا دو اور 10 سال خدمت کرو تو یہ تمہاری طرف سے تبرع اور تفصیل ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی مشقت ڈالوں۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان قریب تم مجھ کو نیکوکاروں میں سے پاؤ گے۔ قال ذلك بینی و بینک، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاہدہ ہمارے تمہارے درمیان ہو گیا۔ ایم الاجلین قضیت، ان 8 اور 10 والی مدتوں میں سے جو مدت میں نے پوری کر دی، فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں، یعنی اکثر مدت کو آپ میرے اوپر لازم نہیں کر سکتے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور بے شک اللہ رب العزت اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں حفیظ و شاہد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، ای الاجلین قضا موسیٰ، ان 2 مدتوں میں سے کون سی مدت کو موسیٰ علیہ السلام نے پورا کیا؟ قال اتمہا و اکملہا، کا اکمل اور اتم مدت کو۔ یاجر فلانا یعطیہ اجرہ، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کا یہاں سے مقصود اللہ رب العزت کے ارشاد تأجرنی 8 حجج میں جو تأجرنی ہے اس کی تفسیر مقصود ہے۔ فرماتے ہیں یأجر فلانن بولتے ہیں تو اس کا معنی یعطی فلانن اجرا، تو کہ وہ فلاں کو اجر دیتا ہے۔ وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ، اسی معنی سے اہل عرب کا قول جو تعزیت میں کہتے ہیں آجرک اللہ، کا معنی یعطی کا اجرہ، اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اور یأجرو کا معنی ہوگا یصیبو کا۔ تو اب علی ان تأجرنی کا معنی ہوگا ان تکون لی اجرا، یہ تقدیر یہ ہے علی ان تأجرنی نفسک۔ اب رہا یہ کہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باب قائم کیا، باب من استاجر اجرا فبین له الاجل ولم یبین له العمل، اس کے تحت کوئی حدیث ذکر نہیں کی۔ تو
جواب یہ ہے کہ بسا اوقات امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل فقہیہ کے بیان کے لیے تراجم الابواب قائم کرتے ہیں۔ تو اس باب سے امام بخاری کا مقصود یہ بتانا تھا کہ اس جیسا ادارہ جائز ہے، اور اس پر آیت سے استدلال کیا۔ باب اذا استاجر اجیرا علی ان یقیم حائطا یرید ان ينقض فاقامہ، فرماتی ہیں یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ جب کوئی شخص کسی کو اس بات پر مزدور رکھے کہ وہ گرتی ہوئی دیوار کو درست کر دے تو یہ جائز ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ باب قائم کرنا یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے جائز ہے۔ اب دیوار بنانے کے دو معنی ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو دیوار ٹیڑھی ہے اس کو سیدھی کر دے، اور یا اس دیوار کو ڈھا کر اثر نو دیوار بنا دے، اور یہ جائز ہے۔ عموم پر دلیل یہ ہے کہ کسی انسان کی دیوار جب گرنے سے قریب ہو اور اس کے گرنے کا اندیشہ ہو تو وہ کسی کو سیدھا کرنے کے لیے مزدوری پر لگا دیتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا تھا لو شئت لاتخذت علی اجرا، اگر آپ چاہتے تو دیوار سیدھا کرنے کی اجرت لے لیتے، اور اجرت جو ہوتی ہے وہ عمل معلوم پر ہوتی ہے، تو جب اگر وہ کام کرتے تو وہ اجرت کے مستحق ہوتے۔ ہاں، لیکن اگر دیوار والے کی اجازت کے بغیر کسی نے دیوار کو سیدھا کر دیا تو اس کو اجرت دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني يعلى ابن مسلم وعمر بن دینار عن سعید بن جبیر یزید احدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعت يحدث عن سعید قال لي ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال حدثني ابی ابن کعب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانطلقا فوجد جدارا يريد ان ينقض قال سعید بيده هكذا ورفع يديه فاستقام قال يعلى حسبت ان سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام لو شئت لاتخذت علی اجرا قال سعید اجرا نأکلہ۔ اس حدیث کے راوی 8 ہے۔ ایک حضرت امام بخاری کے شیخ ابراہیم ابن موسیٰ ابن یزید فرہ، دوسرے ہشام ابن یوسف قاضی یمن، تیسرے عبد الملک بن عبد العزیز ابن جریج، چوتھے یعلا ابن مسلم ابن ہرمز، پانچویں عمر ابن دینار، چھٹے سعید ابن جبیر، ساتویں عبداللہ ابن عباس، آٹھویں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں امام بخاری کے ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن موسیٰ نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ہشام ابن یوسف نے کہ ابن جریج نے انہیں خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی یعلا ابن مسلم اور عمر ابن دینار نے۔ عمر ابن دینار روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر سے، ابن جریج نے کہا یزید احدہما علی صاحبہ کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کرنے والے یعلا ابن مسلم ہیں اور عمر ابن دینار ہیں، ان میں سے ہر ایک نے اپنے صاحب پر زیادہ بیان کیا،
یعنی یعلا ابن مسلم نے کچھ ایسی بات بیان کی جو عمر ابن دینار نے بیان نہیں کی، اور عمر ابن دینار نے اس واقعے میں کچھ وہ حصہ بیان کیا جو کہ یعلا ابن مسلم نے بیان نہیں کیا وغیرہما۔ اور ابن جریج کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا یہ واقعہ ان دونوں کے علاوہ نے بھی۔ قال قد سمعتہ یحدثہ عن سعید، یحدثہ قال یحدثہ میں ضمیر کا مرجع غیر کی طرف غیر ہے، یعنی ابن جریج نے کہا کہ ان دونوں کے علاوہ دوسرے کو بھی میں نے سنا کہ وہ بیان کرتے تھے سعید ابن جبیر سے۔ سعید ابن جبیر نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی ابی ابن کعب نے۔ حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فانطلقا، کہ موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام چلے، فوجدا جدارا یرید ان ينقض، تو انہوں نے ایک ایسی دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی۔ قال سعید بیدہ ہاکذا، ہاں سعید ابن جبیر نے قال سعید بیدہ ہاکذا، حضرت سعید ابن جبیر نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے بتایا، ورفع یدہ، کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھایا۔ سعید ابن جبیر نے اپنے ہاتھوں کو کا اشارہ کر کے بتایا۔ فاستقام، تو دیوار سیدھی ہو گئی۔ قال یعلا ابن مسلم کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ سعید ابن جبیر نے یہ بھی کہا فمسحہ بیدہ، اس دیوار کو اپنا ہاتھ سے اسے پونچھا، لگایا اپنا ہاتھ دیوار پر، فاستقام، وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ تو اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا لو شئت لاستخذت علی اجرا، کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ قال سعید اجرا ناکلہ، ایسی اجرت جو اجرت ہم کھاتے، یعنی اجرت میں کچھ کھانا لے لیتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیوار سیدھا کرنے کی اجرت لینا جائز ہے، اور اس کام کے لیے کسی کو اجیر رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم تابعی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ماہ شعبان 1995 ہجری میں حجاج ابن یوسف نے آپ کو شہید کرا دیا۔ آپ کے بعد حجاج کسی کے قتل پر قادر نہ ہوا، کیونکہ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت شہادت یہ دعا کی تھی، الہی میرے بعد حجاج کو کسی کے قتل پر قادر نہ فرمانا۔ باب الاجارت الی نصف النہار، یہ باب اس بیان میں کہ آدھے دن کے لیے مزدور رکھنا، یعنی صبح سے لے کر دوپہر تک، اور اس کے بعد اگلا باب آ رہا باب الاجارت الی صلاۃ العصر، عصر کی نماز تک مزدوری پر رکھنا، اور اس کے بعد ایک باب آ رہا ہے باب الاجارت من العصر الی اللیل، عصر سے لے کر شام تک مزدوری پر رکھنا۔ یہ سب کے سب ایک ہی حکم کے، ایک ہی دن کے حکم کے بیان میں ہے۔ اس سے امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ اجر معلوم پر اجل معلوم تک اجارہ صحیح ہے، اس لیے کہ اگر یہ اجارہ صحیح نہیں ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام اس حدیث میں جس میں مثل بیان کی گئی ہے ان مزدوری پر کام کرنے والوں کی، اس کو برقرار نہ رکھتے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سب سے امام بخاری کا مقصود یہ ہو کہ
کہ اجارہ جائز ہے دن کے ایک حصے تک کام کرنے کے لیے بھی، جبکہ مدت معلوم ہو۔ گویا کہ اس سے اس وہم کو دور کرنا ہے کہ اقل اجل معلوم پورا دن ہونا چاہیے، تو اس وہم کو دور کرنا ہے کہ اجل معلوم کچھ ساعات بھی ہو سکتی ہیں۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلکم ومثل اہل الکتابین کمثل رجل استأجر اجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم قالوا لا فذلك فضلی اوتی من اشاء۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حماد نے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے روایت کی حضرت ایوب سختیانی سے، انہوں نے روایت کیا نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے کہ عبداللہ ابن عمر نے نبی کریم علیہ السلام سے روایت کیا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثلکم، اس میں حذف ہے، اس کی تقدیر یہ مثلکم مع نبیکم ومثل اہل الکتابین مع انبیائہم کمثل رجل استأجر، کہ تمہاری اپنے نبی کے ساتھ مثل اور توریت و انجیل والوں کی ان کے انبیاء کے ساتھ مثل اس مرد کی طرح ہے جس نے کچھ مزدور رکھے، اور اس نے کہا کہ جو صبح سے لے کر دوپہر تک میرے لیے کام کرے گا اسے ایک قیرات ملے گا۔ تو یہود نے کام کیا، اس کے بعد دوپہر میں اس نے کہا کہ جو میرے لیے دوپہر سے لے کر عصر کے وقت تک کام کرے گا اس کو ایک قیرات ملے گا۔ تو نصارہ نے کام کیا، پھر کہا کہ جو میرے لیے عصر سے لے کر غروب شمس تک کام کرے گا اس کو 2 اجر ملیں گے، یعنی پہلے کہا کون ہے جو میرے لیے صبح سے دوپہر تک کام کرے ایک قیرات پر، تو یہود نے کام کیا، اور پھر کہا کون ہے جو میرے لیے کام کرے دوپہر سے عصر تک ایک قیرات پر، نصارہ نے کام کیا، پھر کہا کون ہے جو میرے لیے کام کرے گا عصر سے سورج کے غروب ہونے تک، تو اس کو 2 اجر 2 قیرات ملیں گے، تو وہ تم ہو۔ تو یہود اور نصارہ میں جو کافر تھے وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا ما لنا اکثر ما لنا ما لنا اکثر عمل و اقل عطاء، اکثر رفع کے ساتھ پڑھو اکثر، تو یہ کہ ما لنا نحن اکثر، اس بنا پر کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے اور نصب اس وجہ سے کہ حال ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کانا کی خبر ہو، اصل میں پوری تقدیر ہو ما لنا کننا اکثر عملا وقل عطاء، ہم تو ہمارے لیے کیا ہوا کہ ہمارا کام زیادہ اور اجر کم، تو اس نے کہا کہ کیا میں نے تمہارا حق کم کیا؟ تو کہا ہمارا حق تو کم نہیں کیا،
لیکن ان کو زیادہ دیا. تو کہا جنہوں نے کہ عصر سے لے کر غروب شمس تک کام کیا تو کہا ذالک فضلی اوتی من یشاء، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں اس کو عطا فرماؤں. اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ اکثریت عمل سے اکثریت عمل کو اکثریت زمان لازم نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے بطور احسان کے. مطابقت ترجمۃ الباب سے جملے میں من یعمل لی من غدوۃ الی نصف النہار، من غدوۃ الی نصف النہار. اور یہ حدیث کتاب الصلاۃ باب من ادرکہ رکعۃ من العصر میں گزر چکی ہے. قیرات کے بارے میں بتا دیا میں نے آپ کو کہ یہ نصف دانق ہے اور دانق درہم کا چھٹا حصہ ہے. باب الاجارۃ الی صلاۃ العصر، یہ باب ہے اس بیان میں کہ اجارہ جائز ہے عصر تک. حدیث وہی ہے. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالک عن عبد الله بن دینار مولا عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيرات فعملت اليهود على قيرات ثم عملت النصارى على قيرات ثم انتم الذين تعملون به من صلاة العصر الى مغارب الشمس على قيراتين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن اكثر عملا وقل عطاء. قال هل ظلمتم من حقكم شيئا؟ قالوا لا فقال ذلك فضلی اوتی من اشاء. فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن ابی اویس نے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے. وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن دینار سے جو مولا ہیں عبداللہ ابن عمر کے. وہ عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہاری اور یہود اور نصارہ کی مثل اس انسان کی طرح ہے جس نے کچھ لوگوں کو کام کرنے کے لیے مقرر کیا اور کہا کون ہے جو میرے لیے دوپہر تک کام کرے اس ایک قیرات پر. تو یہود نے عمل کیا ایک قیرات کے بدلے، پھر نصارہ نے عمل کیا ایک قیرات پر، پھر تم ہو جو عمل کر رہے ہو عصر کی نماز سے لے کر غروب شمس تک دو قیرات پر. تو یہود و نصارہ غضبناک ہو گئے اور انہوں نے کہا نحن اکثر عملا، ہمارا کام زیادہ ہے اور اجرت کم. تو کہا کیا میں نے تمہارے حق میں سے کچھ کم کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو کہا ذالک فضلی اوتی من اشاء، یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں اسے عطا کرتا ہوں. ہاں، اور ابن بطال نے یہ بھی کہا کہ نحن اکثر عملا، یہ یہود کا قول ہے خاص طور پر، یہود و نصارہ کا نہیں. تو یہ ایسے جیسے کہ یہ کہا جاتا نسیا حوتہما، حالانکہ بولنے والے صرف یوشع ابن نون تھے. جیسے یہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، حالانکہ یہ لؤلؤ اور مرجان صرف نمکین کھارے پانی سے نکلتے ہیں، شیریں پانی سے نہیں. ہاں، قیرات تکرار کے ساتھ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ قیرات ان سب پر تقسیم ہوں گے. علی مغارب الشمس جمع کے ساتھ ہے اور بعض روایتوں میں الی مغرب الشمس ہے. اور جمع اس اعتبار سے کہ چونکہ زمانے مختلف زمانے ہوں گے، مختلف جماعتوں کے اعتبار سے قیامت تک. اب انہوں نے کہا کہ کیا میں نے تمہارا اجر کم کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. اب رہا یہ کہ اہل ایمان کے لیے ڈبل اجر کیوں ہے؟ تو وجہ اس کی ہے کہ چونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام
اور عیسیٰ علیہ السلام پر دونوں پر ایمان لائے، اس لیے کہ تصدیق بھی عمل ہے۔ باب اس میں منع اجر الاجیر، یہ باب اس انسان کے گناہ کے بیان میں جو کہ اجیر کے اجر کو روک دے۔ حدثنا یوسف ابن محمد قال حدثني يحيى ابن سلیم عن اسماعیل ابن امیہ عن سعید ابن ابی سعید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ رجل اعطی به ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنا ورجل استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطيه اجرا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یوسف ابن محمد نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سلیم نے، وہ روایت کرتے ہیں اسماعیل ابن امیہ سے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن سعید سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تین لوگ وہ ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کا فریق ہوں گا۔ ایک وہ انسان جو میری قسمیں دے اور میری قسموں سے بات کو پختہ کرے اور پھر دھوکہ دے، اور ایک وہ انسان جس نے آزاد کو بیچا اور اس کی قیمت کھا گیا، اور تیسرا وہ انسان جس نے کسی انسان کو مزدوری پر رکھا اور اس سے پورا کام لیا اور اس کو اس کا اجر نہیں دیا۔ یہ حدیث ابھی گزری ہے باب اسم من باع حرا میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی انسان کی مزدوری کو روکنا سخت گناہ ہے۔ باب الاجارۃ من العصر الی اللیل، یہ باب عصر کے وقت سے لے کر رات کے آنے تک اجارہ کے حکم کے بیان میں۔ حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المسلمین والیہود والنصارى كمثل رجل استاجر قوما يعملون له عملا يوما الى الليل على اجر معلوم فعملوا له الى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا الى اجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا اكملوا بقية عملكم وخذوا اجركم كاملا فابوا وتركوا واستأجر اجيرين بعدهم فقال لهما اكملا بقية يومكما هذا ولكما الذي شرطت لهم من الاجر فعملا حتى اذا كان حين صلاة العصر قال لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال لهما أكمل بقية عملكما فإن ما بقي من النار شيء يسير فأبيا واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستقبلوا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن علا نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، انہوں نے روایت کیا برید ابو بردہ سے، برید نے روایت کیا ابو بردہ سے، ابو بردہ کا نام عامر ہے، انہوں نے روایت کیا ابو موسیٰ اشعری سے عبداللہ ابن قیس، انہوں نے روایت کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اور یہود اور نصارہ کی مثال اس انسان جیسی ہے جس نے کچھ لوگوں کو اجرت پر رکھا اور یہ کہا کہ اس کا کام کریں ایک دن شام تک متعین مدت پر، فعملوا له، تو انہوں نے
آدھے دن تک کام کیا اور آدھے دن کام کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں تمہاری مزدوری کی کوئی ضرورت نہیں جو کہ تم نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، اور ہم نے جو کام کیا ہم اس کی بھی اجرت نہیں لیں گے، وما عملنا باطل، ہم نے جو کام کیا اس کی بھی اجرت لیں گے۔ تو اس انسان نے ان سے کہا ایسا مت کرو، بقیہ کام پورا کر کے اپنی پوری مزدوری لے لو۔ فابوا وترکوا، انہوں نے انکار کیا اور کام چھوڑ کر چلے گئے، اور بالآخر اس نے دوسرے 2 مزدور لگائے اور ان سے کہا کہ تم بقیہ دن یہ پورا کام کرو اور تم اپنا کامل اجر لے لو۔ وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ، اور جتنی مزدوری دینی میں نے ان سے مقرر کی تھی وہ میں تمہیں دوں گا۔ فَعَمِلَا، ان دونوں نے کام کیا، حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، یہاں تک کہ جب عصر کا وقت ہوا تو ان لوگوں نے کہا لَكَ مَا عَمِلْنَا، جو لَكَ مَا عَمِلْنَا، کہ جو ہم نے کام کیا مزدوری کی وہ تمہیں کو مبارک ہو، تو اور ہم اس کام کی کوئی مزدوری نہیں لیتے۔ اس نے ان سے کہا کہ بقیہ کام کرو، اب تھوڑا ہی سا تو وقت بچا ہے، کام کر کے اپنی پوری مزدوری لے لو۔ فابینا، انہوں نے انکار کر دیا۔ واستاجر قوما ان يعملوا له بقیۃ یومہم، تو اس نے بقیہ دن کام کے لیے اور مزدور لگائے۔ فعملوا بقیتہم حتی غابت الشمس، انہوں نے بقیہ دن میں سورج غروب ہونے تک کام کیا۔ واستکملوا اجر الفریقین کلیہما، اور دونوں فریقوں کی اجرت لے لی۔ فذالک مثلہم ومثل ما قبلوا من ھذا النور، پس اے مسلمانوں یہ تمہاری مثل ہے اور ان کی مثل ہے جنہوں نے اس نور اسلام کو قبول کیا۔ یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں بھی گزر گئی ہے۔ یہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، اور ابھی جو آپ نے روایت پڑھی اس کے راوی عبداللہ ابن عمر تھے۔ دونوں حدیثوں میں پہلا فرق تو یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اس نے مزدوری پر رکھا تھا شام تک کے لیے، اور عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں یہ ہے کہ مزدوری پر رکھا تھا آدھے دن تک کے لیے۔ تو جواب یہ ہے کہ وہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث یہ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے جو کہ دین اسلام پر ایمان لانے سے عاجز رہے، اس لیے کہ ان کا انتقال پورا ہو گیا، اور یہ مثال ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے جنہوں نے دین اسلام پایا اور پھر ایمان نہیں لائے۔ اس میں یہ کہ انہوں نے کہا تھا لا حاجت لنا الی اجرک، کہ انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں تمہارے کام کی اجرت کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ انہوں نے کفر کیا، اعراض کیا، اللہ رب العزت کے سے اظہار بے نیازی کیا۔ یہ لازم مراد لیا گیا، لا حاجت لنا الی اجرک، کہ ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے تیرے اجر کی، یعنی ہم عمل کو چھوڑ رہے ہیں۔
جس سے مراد ترک ایمان ہے۔ وما عملنا باطل، ہم نے جو کام کیا باطل ہے، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ ان کے عمل، یہود کے عمل برباد ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد تنہا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ان کے لیے کارگر نہیں ہے۔ ایسے ہی نصارہ جو ایمان لائے عیسیٰ علیہ السلام پر اور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے بعد نبی کریم پر ایمان نہیں لائے، تو ان کا عمل جو ایمان لانا یہ بھی باطل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں ہے کہ مزدوری پر رکھنے والے نے کہا لا تفعلوا، کہ عمل باطل مت کرو، ترک اجر مشروط کو مت چھوڑو۔ اب یہاں پر اس حدیث سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ توریت و انجیل والوں نے کچھ بھی اجر نہیں لیا، اور پہلی والی حدیث جو عبداللہ ابن عمر کی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک قرات لیا۔ تو جواب علامہ عینی نے یہ دیا کہ اجر لینے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کا انتقال ان کے دین کے منسوخ ہونے سے پہلے ہو گیا، اور اجر چھوڑنے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی پر ایمان لانے کے بعد نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ اب اس کے بعد اس نے یہ کہا جو عصر کے بعد جا رہے تھے تھوڑا دن تو بچا اور کام کر لو، تو یہ تھوڑا جو بچا ہے یہ نسبت کرتے ہوئے ما سبق کی طرف ہے۔ تو مراد یہ کہ جو دنیا بچی ہے وہ اس دنیا کا حصہ اس سے کم ہے جو کہ گزر چکا ہے، اس کو وہی نسبت ہے گزری دنیا سے جو نسبت عصر کے وقت کو بقیہ دن سے ہے۔ تو انہوں نے جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، یعنی جو لوگ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائے، انہوں نے فریقین کا اجر حاصل کر لیا۔ اب فرمایا فذالک مثلہم، یہی مثل ہے مسلمانوں کی اور ان کی جنہوں نے نور ہدایت کو قبول کیا، یعنی مسلمانوں کی مثل جنہوں نے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہوئے دین اسلام کو قبول کیا اور ان احکام کو قبول کیا جو نبی آخر الزماں لے کر کے آئے تھے، ان کی مثل ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے کہ فریقین کے اجر کو حاصل کر لیا، اور یہود و نصارہ کی مثل ان کی طرح ہے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت اور یہود و نصارہ کی مثل جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو ترک کر دیا، ان کی طرح ہے کہ جنہوں نے کام پورا نہیں کیا، آدھا کام کر کے چلے گئے اور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلے گئے۔ ان دونوں تمثیلوں سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اس امت کے اعمال کا ثواب ساری امتوں کے اعمال کے ثواب سے بڑھ کر ہوگا، اور دوسرا یہ بتانا ہے کہ جن لوگوں نے نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا، ان کے جو اعمال ان کے دین پر تھے ان میں بھی کوئی ثواب ان کے لیے نہیں ملے گا۔ اس سے امت محمدیہ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔